عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیسن نمبر 5۔ آج ہم فعل ماضی کے ترجمے کے متعلق سنیں گے کہ فعل ماضی کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ کہ جب بھی آپ فعل کا ترجمہ کریں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کا تعین کریں، اس بات کو سلیکٹ کریں کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، اور اگر فعل ماضی ہے تو پھر اس بات کا تعین کریں کہ یہ معروف ہے یا مجہول، لازم ہے یا متعدی، کہ آپ نے یہاں لازم والا ترجمہ کرنا ہے یا متعدی والا ترجمہ کرنا ہے، معروف والا ترجمہ کرنا ہے یا مجہول والا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد فعل ماضی کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اصل میں خود فعل ماضی کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو ترجمہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا ترجمہ کس کس طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو فعل ماضی کی ایک قسم ہے وہ ہے فعل ماضی مطلق۔ فعل ماضی مطلق کی عربی میں کیا پہچان ہے کہ جب فعل ماضی پر نہ لفظ قد داخل ہو، نہ لفظ کانا داخل ہو، نہ لفظ لیتا داخل ہو، نہ لفظ لعل داخل ہو، مطلق فعل ماضی، کوئی حرف اس پر داخل نہ ہو۔ مثلا ذہب وہ گیا، صلی اس نے نماز پڑھی، آکلا اس نے کھایا، یہ سب کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق ہے۔ مطلق ہے مطلب یہ تمام قیودات سے خالی ہے، آزاد ہے، اس پہ کوئی حرف داخل نہیں ہے۔ اب فعل ماضی مطلق کی آپ نے یہ پہچان کر لی کہ یہ فعل ماضی مطلق ہے، تو اب اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ فعل ماضی مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مطلق بغیر کسی قید کے مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے، وہ فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ اور فعل ماضی مطلق کا ترجمہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا آکلا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مطلق گزرے ہوئے زمانے میں اگر متکلم کام کا واقع ہونا یا کرنا بتانا چاہتا ہے تو اب اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، آکلا اس نے کھایا، دارابا اس نے مارا، صلی اس نے نماز پڑھی، صاما اس نے روزہ رکھا۔ تو ہم فعل ماضی مطلق کا اردو میں اس طرح ترجمہ کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خود فعل ماضی مطلق کا موقع کی مناسبت سے 6 یا 7 طریقوں سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے فعل ماضی مطلق کا ترجمہ 6 یا 7 طریقوں سے ترجمہ ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے۔ پہلی طریقہ کہ بعض اوقات فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ ہے ایڈ کرتے ہیں، فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ ہے ایڈ کرتے ہیں۔ کب ایسا کب ہوگا؟ اگر متکلم فعل ماضی لا کر قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا بتانا چاہتا ہے، اگر متکلم فعل ماضی لا کر قریب ہی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتانا چاہتا ہے، یا فعل ماضی لا کر اس میں تاکید معنوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں ہم پھر فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ ہے ایڈ کریں گے۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ مثلا آکلا زیدن، اگر متکلم یا قریب ہی گزرے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا بتانا چاہتا ہے، یا اس کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی بات میں، تو ہم فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں اب لفظ ہے ایڈ کریں گے تاکہ متکلم کی مراد معافی ضمیر، متکلم کی اصل مراد واضح ہو جائے، عبارت کا مفہوم واضح ہو جائے، متکلم کے جذبات کی عکاسی ہو جائے۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ الذین آتیناہم الکتاب، اب قرآن کی آیت ہے، اس کا خوبصورت اور معیاری ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جنہیں ہم نے
کتاب دی ہے. اب یہاں پر ہم نے فعل ماضی دیکھیں آتینا فعل ماضی مطلق ہے، ورنہ تو آپ کو ترجمہ کیا کرنا چاہیے تھا وہ جنہیں ہم نے دی، وہ جنہیں ہم نے دی، لیکن ہم نے یہاں پر اس کے ترجمے میں کیا لفظ ایڈ کر دیا ہے. اب قرآن پاک ہم کیا ترجمہ کریں گے کہ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. اب دی ہے جب ہم لفظ ہے ایڈ کریں گے فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں تو اب متکلم کی مراد ذات باری تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر تاکید معنوی پیدا ہو گئی. ایک تو یہ بھی مثال ہو سکتی ہے، دوسرا مثلا ایک عام مثال بنا لیں آپ کہ ذہب زیدن زید گیا ہے، ذہب زیدن زید گیا ہے. اگر آپ ہے ایڈ کرتے ہیں فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں تو مطلب یہ ہوگا کہ متکلم اس فعل ماضی لا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام قریب ہی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ زید گیا ہے، مطلب کیا ہوگا کہ زید ابھی گیا ہے، زید کچھ دیر پہلے گیا ہے، زید کو گئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ذہب زید زید گیا ہے، مطلب کیا ہوگا اس بات کا زید گیا ہے ایڈ کرتے ہیں فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں تو اردو ادب کے مطابق، اردو قواعد کے مطابق یہ دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے. یا تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں لفظ ہے ایڈ کر کے کہ یہ قریب ہی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ابھی ہی واقع ہوا ہے، مطلب کہ زید گیا ہے، مطلب کیا بتانا چاہتے ہو کہ زید ابھی ہی گیا ہے، زید کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے. ایک تو یہ احتمال ہے، اور دوسرا احتمال کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہو زید گیا ہے کہ آپ بتانا کیا چاہتے ہو کہ متکلم اپنے اس کلام کے اندر تاکید معنوی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مطلب کہ زید گیا، مطلب زید بالکل گیا، یقیناً گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ دو احتمالات جب پائے جائیں تو پھر آپ کس طرح ترجمہ کریں گے، زید گیا ہے. دوسری صورت بعض اوقات ہم فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ رکھنا ایڈ کرتے ہیں. اگر کلام کے اندر متکلم فعل ماضی لا کر کلام کے اندر اپنی تاکید معنوی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں آپ فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ رکھنا ایڈ کریں گے. کس لیے؟ تاکہ متکلم کی مراد واضح ہو جائے اور اس کلام کے اندر اس بات کے اندر کیا پیدا ہو جائے، تاکید پیدا ہو جائے. اس کی کیا مثال ہوگی؟ قرآن سے ہم ایک مثال دیتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اعد فعل ماضی ہے باب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا. اگر آپ فعل ماضی مطلق ہی ترجمہ کرتے ہیں جو آپ کو طریقہ شروع میں بتایا گیا تھا تو کیا ہوگا، وَأَعَدَّ اور تیار کیا ان کے لیے جنات باغات، اعدّ تیار کیے ان کے لیے جنات باغات، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات. اب اگر دیکھیں ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فعل ماضی مطلق کے ترجمے میں لفظ رکھنا آپ ایڈ کریں تو کیا ہو جائے گا، اس کلام کے اندر مزید تاکید پیدا ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی یہ بات. اور وہ کس طرح ترجمہ نہیں کریں گے آپ کہ اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں. تو کیا کریں گے آپ ترجمہ، اگر تاکید معنوی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا جائے گا ترجمہ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جنات باغات. اب دیکھیں بات کتنی بدل گئی، اب بات کے اندر ایک زور پیدا ہو گیا، تاکید پیدا ہو گئی. تو کہنے کا مقصد ہے اگر خالی ہم فعل ماضی کو لیتے ہیں نا تو اس کے بھی ترجمے کرنے کے مختلف طریقے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں فعل ماضی مطلق والا ترجمہ کرنا ہے، کہاں اس کے ترجمے میں لفظ ہے ایڈ کرنا ہے، اور کہاں ہم نے اس کے ترجمے میں لفظ رکھنا ایڈ کرنا ہے. تو جب بھی ہم فعل ماضی کا ترجمہ کریں تو فعل ماضی کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمارے ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور قسم ہے کہ بعض اوقات فعل ماضی کا حال والا ترجمہ کیا جاتا ہے، فعل ماضی کا حال والا ترجمہ کیا جاتا ہے. ایسا کب ہوگا؟ اگر فعل ماضی کے ذریعے زمانہ ماضی کا استحضار مقصود ہو. استحضار مقصود ہو مطلب اگر فعل ماضی کے ذریعے زمانہ ماضی کی حالت کو یا واقعے کو مخاطب کے سامنے لانا مقصود ہو تو اس صورت میں ہم فعل ماضی کا حال والا ترجمہ کریں گے، اور اسے حال حکائی بھی کہا جاتا ہے. اس کی ایک معروف مثال ہے قال رسول اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ بعض اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں. کیوں ترجمہ کیا؟ حالانکہ فعل ماضی تھا، یہ ترجمہ کرنا چاہیے تھا فرمایا. ہم کیا کہیں گے؟ زمانہ ماضی کا استحضار مقصود ہے. وہ جو حالت تھی جس وقت سرکار نے بتایا تھا اسی حالت کو، اسی واقعے کو ہم بعینی مخاطب کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ
فرماتے ہیں۔ تو بعض اوقات فعل ماضی کا حال والا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔